نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ فریقین کی یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیز کی مخالفت علاقائی امن برقرار رکھنے اور باہمی مفاہمت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی بوکھلاہٹ، لندن میں بھارتی انتہا پسندوں کا ایک بار پھر پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ، عمارت کے شیشے توڑ دیے، شرپسندوں نے عمارت پر زعفرانی رنگ بھی پھینکا۔ لندن پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کیا، پولیس نے باقی شرپسند عناصر کی تلاش شروع کر دی۔ 2 روز قبل بھی بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا تھا۔ پہلگام واقعے پر سلامتی کونسل میں پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی، بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا۔ سلامتی کونسل کے بیان میں سخت زبان استعمال کرنے کی بھارت کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ بیان امریکہ نے تجویز کیا، متفقہ بیان منظور نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ بھارت حملے کے لیے پہلگام کا لفظ شامل کرنا چاہتا تھا، پاکستان نے لفظ جموں و کشمیر بیان میں شامل کرایا، فوری مذمت کا لفظ بھی شامل نہ ہو سکا۔ بھارت نے دراندازی کی تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ روسی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم کسی اقدام میں پہل نہیں کرنا چاہتے، بھارت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں مزید کہا پاکستان سے کسی حملے کی منصوبہ بندی ممکن نہیں، ہم کسی بھی بین الاقوامی تفتیش میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، حملے کو بہانہ بنا کر سن طاس معاہدہ معطل کیا گیا۔ بھارتی ہندو پنڈت نے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا، کہا بھارت کے پاس دریائے سندھ کا پانی روکنے کا کوئی بندوبست نہیں، دریائے سندھ کا پانی روکنے پر کام کیا جائے تو کم از کم 20 سال چاہیے، بھارتی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، پہلگام واقعے میں جس کی ناکامی ہے اسے پکڑو۔ رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ پہلگام میں انہوں نے اپنے لوگوں کو خود مارا، حملے کا مقصد راجنیتی اور ووٹ کا حصول ہے۔ بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو گیا، بھارتی فوج نے اٹاری پر سرحدی علاقوں میں فصلوں کی کٹائی کے اعلانات کروا دیے، کسانوں کو 2 روز کی مہلت، کہا 2 دن کے بعد سرحد کے قریب گیٹ بند کر دیے جائیں گے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اعلانات سے واضح ہوتا ہے کہ مودی کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے۔ روایتی جنگ کا آغاز ہوا تو بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا، جنگ کا آغاز بھارت کرے گا مگر اختتام پاکستان کرے گا۔ بھارت کے فالز فلیگ آپریشنز دنیا بھر میں تماشا بن گئے، سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام فالز فلیگ آپریشن بھارت کے ایک ہی طرح کے ڈراموں کا تسلسل ہے، اس بار بھی الزام بغیر شواہد کے پاکستان پر دھرا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے پہلگام واقعے کی کوئی کوریج نہیں کی، بھارتی صحافی برکھا دت نے کہا پہلگام واقعے کی عالمی میڈیا میں نامناسب کوریج پر صدمے میں ہوں۔ پیپلز پارٹی نے MQM سے سینٹ کی نشست پر وقار مہدی کے لیے حمایت مانگ لی، فاروق ستار نے کہا مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا کر کوئی فیصلہ کریں گے، ملتے رہنے سے اپوزیشن کا کردار نرم ہوتا ہے۔ ناصر شاہ نے کہا سندھ میں کینالز کے مسئلے پر ایک پیج پر ہیں، CCI کے اجلاس میں اگر کینال بنانے کا اعلان ہوتا ہے تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور کینیڈین شہر وینکوور میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران کار ہجوم پر چڑھ گئی، 9 افراد ہلاک، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، کئی زخمی ہسپتال منتقل۔